صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں اگر عارضی ہے تو بڑی اس لیے ہے کہ اس عارضی زندگی سے اللہ پروردگار اپنے مومن بندے کو ابدی زندگی کی عطا کرتا ہے، جس میں دو چیزیں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حکم میں کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اپنے آپ ہی مل جاتی ہے، کہ فرمایا جب وہ حکم دیتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ ہی مل جاتی ہے۔ حکم میں ملنے والی چیز جو ہے جب وہ آتی ہے، بچپنا ہوتا ہے تو بچپن کی چیزیں جو ہیں ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جوانی کی چیزیں جو بلوغت آنے پر جن کی ضرورت ہے ان کی طرف دھیان نہیں جاتا، کیوں؟ اب وہ بچپنا ہے، اپنے آپ ہی بچپنے کی چیزیں اسے اللہ پروردگار دے رہا ہے، دیتا وہ ہے، ملتا اسے ہے۔ پھر بلوغت میں جوانی کی چیزیں ہیں، دیتا وہ ہے، ملتا اسے ہے۔ بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے میں دیتا وہ ہے، ملتا اسے ہے۔ اور آخر موت کا وقت آ جاتا ہے، موت دیتا وہ ہے اور ملتی ہمیں اور آپ کو ہے۔ فتح بھی انہی کا ذکر ہے۔ جب کوئی اپنے آپ ہی جو ہو جاتا ہے اسے جانتا ہے تو یہ حکم فطرت ہوتی ہے۔ بھوک اپنے آپ ہی لگ جاتی ہے، پیاس اپنے آپ ہی لگ جاتی ہے، ولادت اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے، بچپنا بھی اپنے آپ ہی ہے، جوانی بھی اپنے آپ ہی ہے، بڑھاپا بھی اپنے آپ ہی ہے، موت بھی اپنے آپ ہی ہے۔ یہ سارا کچھ جو اپنے آپ ہے یہ ہے ہماری آزمائش، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں دینا اور ہمارا لینا۔ جو اللہ دے اور کوئی انکار کر دے، نہ لے، تو پھر وہ مانگنے سے بھی اسے نہیں ملتا۔ اس لیے نہیں ملتا کہ اللہ عارضی زندگی دیتا ہے، وہ عارضی زندگی کا انکار کر کے وہ عارضی زندگی نہیں لیتا، یا عارضی زندگی کا گلا گھونٹ کر، جیسے باپ اپنی بچی کو زندہ دفنا دے اور جیسے کوئی جوان ہے اپنا گلا گھونٹ لے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کرنے سے دینے والا اسے دیتا ہے اور یہ لینے والا وہ نہیں لیتا۔ یہ تو عارضی زندگی کا تماشا ہے نا۔ ایک ابدی زندگی کا بھی تماشا ہے، اور جو اللہ پروردگار جس کسی کو عارضی زندگی میں ابدی زندگی دیتا ہے اور وہ اگر نہیں لیتا تو جب مرتا ہے تو اسے نے پہلے نے بھی اپنی زندگی کا گلا گھونٹا ہوتا ہے، اپنی چھوٹی بچی کا گلا گھونٹا ہوتا ہے، اور یہ عارضی زندگی کے اندر جب اللہ اسے ابدی زندگی دیتا ہے وہ نہیں لیتا تو اس نے بھی اپنی ابدی زندگی کا گلا گھونٹا ہوتا ہے۔ کوئی اسے جانتا ہے، کوئی اسے نہیں جانتا۔ جو اس بات کو جان گیا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالی عارضی زندگی میں جو دو عطائیں کرتا ہے اس کو وہ تعلیم اور علم میں لیتا ہے، اور جو یہ دو عطائیں علم اور تعلیم میں حاصل نہیں کرتا تو اسے کیا پتا؟ تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے،
اور علم اللہ پروردگار کا ہوتا ہے. اور جدھر علم اللہ پروردگار کا ہو اور تعلیم اللہ کے بندے کی ہو وہ یہ نہ لے فتبعونی ہو نہیں سکتا. اور یحببکم اللہ میں وہ مرتا مر جاتا ہے, کبھی داخل نہیں ہوتا. اور جس سے اللہ نہیں محبت کرتا اس سے اگر میں اور تو محبت کریں گے بھی تو وہ اللہ کی محبت تو نہیں نہ ہوگی. اور جس کسی سے بھی اللہ کی محبت ہوئی ہے اس نے وہ چیز لی ہے جو اللہ پروردگار حکم میں نہیں دیتا, وہ چیز لی ہے جو اپنے آپ ہی نہیں ہوتی, اور جو اپنے آپ ہی ہونے والی چیزوں سے اپنی حالت بدلتا ہے اسے کیا پتا یہ اس کے وجود کی حالت بدلی گئی ہے, اس کی بھوک جو ہے اس کی حالت بدلی گئی ہے, یہ پیاس کی حالت بدلی گئی ہے, یہ بلوغت میں جوانی کی حالت بدلی گئی ہے, یہ کپڑوں میں جسم کی حالت بدلی گئی ہے, یہ دنیا کے عارضی مال میں جو فطرت سے ملتا ہے اس سے اپنی عارضی زندگی کی حالت بدلی گئی ہے. اسے کیا پتا علم اور تعلیم سے کس کی حالت بدلتی ہے, میری اور آپ کی حالت بدلتی ہے. نہ اس نے حالت بدلی اور نہ اس کی حالت بدلی گئی. جو اپنی حالت نہیں بدلتا اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا, اس نے خود اپنی حالت بدلی ہے. یہ بدلنے والا وہ ہے, جب وہ بدلتا ہے تو اللہ بھی اس کی بدل دیتا ہے. لیکن بدلتا پلتا کس سے ہے؟ علم اللہ کا ہوتا ہے اور تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے. یہ ابدی زندگی کی حالت بدلی گئی ہے, یہ ابدی زندگی کی عطا کی گئی ہے. اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا تو عارضی زندگی اس کی ہوتی ہے, بچپنا اس کا ہوتا ہے, بلوغت اس کی ہوتی ہے, بڑھاپا اس کا ہوتا ہے, موت اس کی ہوتی ہے کہ موت اللہ اور اللہ کے بندے پر تو آتی نہیں, موت اس کی ہوتی ہے. اس نے اپنی حالت بدلی ہوتی ہے. حالت یہ جو ہے اللہ پروردگار بدلتا ہے, اپنے آپ ہی اس کی حالت بدلی جا رہی ہوتی ہے. اس نے تو اپنی حالت ہی نہیں بدلی ہوتی. اگر کوئی حالت بدلتا ہے تو علم تعلیم میں اپنی حالت بدلتا ہے, کوئی اپنی حالت بدلتا ہے, علم تعلیم میں بدلتا ہے تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. یہ جو اللہ نے اولاد اور مال دیا ہے جب وہ اس کی حالت تعلیم علم میں بدلتا ہے تو اب یہ وہ مال ہو جاتا ہے, یہ وہ اولاد ہو جاتی ہے, یہ وہ بیوی ہو جاتی ہے, یہ وہ بچے ہو جاتے ہیں, یہ وہ ماں ہو جاتی ہے, یہ وہ باپ ہو جاتا ہے, یہ وہ آنکھ کا دیکھنا ہو جاتا ہے, یہ وہ کان کا سننا ہو جاتا ہے, یہ وہ زبان کا بولنا ہو جاتا ہے, یہ وجود میں چلنا پھرنا ہو جاتا ہے, وجود کا اندر اور باہر جو ہے وہ ہو جاتا ہے, جس سے اس کی ابدی زندگی کی حالت اللہ پروردگار نے علم اور تعلیم میں بدلی ہوتی ہے. یہ ہے فتبعونی. فتبعونی میں کوئی اپنی عارضی زندگی بدلتا ہے؟ یہ تو پاگل ہے, مت کا مارا ہوا ہے. اسے کیا پتا عارضی زندگی میں جو اللہ پروردگار فطرت حکم میں بدلتا ہے وہ تو اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے. اللہ نے کیا ہوتا ہے اور یہاں اور وہاں ہو جاتا ہے. اور جو اللہ نے نہیں کیا ہوتا, حکم نہیں دیا ہوتا, وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. ادھر بھوک ہو گئی ہے, ادھر اپنے آپ ہی پیاس ہو گئی ہے, اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بھوک مٹانے کی چیز دے دی ہے, پیاس مٹانے کی چیز دے دی ہے, بیوی دے دی ہے, ماں اور باپ دے دیے ہیں, مال اور اولاد دے دی ہے. پہلے فطرت میں دی ہے, اپنے آپ ہی ہو گئی ہے. اب جب اللہ پروردگار دیتا ہے تو علم اور تعلیم میں دیتا ہے. اپنے آپ ہی ہو گئی ہے, اس کو ہی لے کے پھرتا رہا کوئی. ابدی زندگی کا تو اس نے گلا گھونٹ دیا ہے, حرام میں پڑ گیا ہے. اسے کیا پتا حرام میں جائز ہوتا ہے اور حلال میں اجازت ہوتی ہے. ایک اللہ نے حلال اور حرام پیدا کیا ہے, اور ایک حلال اور حرام ہمیں اللہ پروردگار نے تعلیم اور علم میں دیا ہے. جب تک بیوی تعلیم اور علم میں نہیں کسی کی ہو جاتی اسے کیا پتا, اس کی تو بیوی ہوئی نہیں ہے. اولاد علم میں نہیں ہو جاتی اس کی تو اولاد ہوئی نہیں ہے. یہی وہ بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں, صحابہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میری اولاد تو وہی ہے
جو اللہ نبی رسول پر ایمان رکھتی ہے. میری اولاد تو وہی ہے جو اللہ نبی رسول سے محبت کرتی ہے. وہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اللہ سے دشمنی کرتی ہو اور محبت نہ رکھتی ہو؟ نصیب والا وہ ہے جسے اللہ پروردگار نے ماننے والا بنایا ہے. شیطان اگر اللہ کا حکم نہیں مانتا تو شیطان مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا. جب کوئی حکم میں پاتا ہے تو اللہ کی مخلوق ہوتا ہے. اسے اپنے آپ ہی بھوک لگ جاتی ہے, اپنے آپ ہی پیاس لگ جاتی ہے, اپنے آپ ہی بچپنا آ جاتا ہے, اپنے آپ ہی بلوغت میں جوانی آ جاتی ہے, اپنے آپ ہی بڑھاپا آ جاتا ہے, اپنے آپ ہی موت آ جاتی ہے. دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور ہو کس پر جاتی ہے موت؟ تاری مخلوق پر. وہ تو مخلوق ہے. کوئی اللہ والی باتیں کرتا ہے تو وہ اللہ والا ہے. کوئی دنیا داری کی باتیں کرتا ہے, مخلوق کی باتیں کرتا ہے تو بھائی وہ مخلوق ہے نا. جو کوئی ہوتا ہے وہی بات کرتا ہے. اب نبی رسول ہے, جب وہ بات کرتا ہے تو وہ نبی رسول ہوتا ہے, اور جب استاد بات کرتا ہے تو استاد ہوتا ہے, جب شاگرد بات کرتا ہے تو وہ شاگرد ہوتا ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ مخلوق دونوں ہی ہیں, لیکن استاد کیا کرتا ہے؟ علم کی تعلیم دیتا ہے. علم اس کے پاس ہوتا ہے, استاد ہے, علم کی تعلیم دیتا ہے, باہر اس کا عمل ہے, ہمیں پتہ ہو جاتا ہے یہ استاد ہے. شاگرد باہر ہوتا ہے اور شاگرد تعلیم لیتا ہے, اسے علم ہوتا چلا جاتا ہے, ہمیں پتہ ہو جاتا ہے یہ شاگرد ہے. پتہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جو اس بات کو نہیں جانتا اسے آنکھیں اپنے آپ ہی ہو گئی ہیں, کان اپنے آپ ہی ہو گیا ہے, اولاد اپنے آپ ہی ہو گئی ہے, بھوک اپنے آپ ہی ہو گئی ہے. بھئی یہ تو اللہ پروردگار نے سارا کچھ پیدا کیا. حلال بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, حرام بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ تو اپنے آپ ہی ساری چیزیں پیدا ہو گئی. تو نے کیا کیا ہے؟ تو اب بتا. حلال کو کیا کیا ہے, حرام کو کیا کیا ہے, بیوی کو کیا کیا ہے, اولاد کو کیا کیا ہے, اپنے آپ کو کیا کیا ہے, پڑوسی کو کیا کیا ہے. اب تو بھی تو بتا تو نے کیا کیا ہے. اور جس نے علم تعلیم میں اب کچھ نہیں کیا تو بھائی اس نے تو پھر فطرت میں سارا کچھ کیا ہے نا. اللہ والا کب ہے؟ اللہ تو یہی ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی کہ استاد اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, تعلیم ان کی ہوگی, علم میرا ہوگا, اور تم سارے کے سارے شاگرد ہوگے. تعلیم علم ان کا ہوگا اور حاصل کون کرے گا؟ ہم اور آپ کریں گے. اور جب تو یہ کام کرو گے تو اب میں نے پیدا حلال حرام میں نے کیا ہے, اب تمہیں میں نے عطا کر دیا ہے, حلال عطا کر دیا ہے, تمہیں میں نے وہ چیز عطا کر دی ہے جس سے کیا ملتا ہے؟ ابدی زندگی ملتی ہے. ابدی زندگی میں جب علم اور تعلیم میں وہ ابدی زندگی کسی کو عطا ہوتی ہے تو مائیت میں محبت ہے, محبت میں مائیت ہے. اللہ پروردگار محبت میں اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل فرما لیں, ان کے ساتھ ملا دیں. جب کوئی ان کے ساتھ دنیا میں ملا ہوتا ہے, جو اللہ کے بندے کے پاس ہوتا ہے وہی اس کے پاس ہوتا ہے. جو اللہ کا بندہ اسے دیتا ہے وہی اسے ملتا ہے کہ اللہ پروردگار موتی ہے, وہ انا قاسمون, اور اللہ کا بندہ تقسیم کرنے والا ہے. اور جب اللہ نے اسے دیا ہی نہیں تو اللہ کب کہے گا میں نے اسے دیا ہے؟ دیکھ لو, فطرت میں ملا ہوتا ہے, بھوک بھی اپنے آپ ہی لگتی ہے, پیاس بھی اپنے آپ ہی لگتی ہے, اولاد بھی اپنے آپ ہی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ہمیں جو ملا ہوتا ہے یہ تو اس کے حکم فطرت میں ہمیں سارا کچھ ملا ہوا ہے. یہ تو کافر کو بھی ملا ہوا ہے, مشرک کو بھی ملا ہوا ہے, منافق کو بھی ملا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صحابہ میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ملا ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو کیا نہیں ملا؟ ہمیں اللہ پروردگار نے وہ نہیں دیا جو تعلیم کے اندر, جو علم کے اندر میرا نہیں ہے, وہ مجھے نہیں دیا ہے. دیکھو کتنی بڑی بات. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ جو اللہ نے نہیں دیا وہ ہم بھاگ بھاگ کر لے رہے ہیں. یہ نیکی ہے.
اللہ کا تو ارشاد مبارک ہوتا ہے یسابقون فی الخیرات، وہ تو بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والے ہیں. کیا جو اللہ نے ہمیں نہیں دیا وہ جا کر لینا یہ بھی نیکی ہے؟ یہ تو بے دینی سے بڑی بے دینی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ماں دیتا ہے، باپ دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، یہ سارا کچھ دیتا ہے. فطرت میں نہیں دیتا، یہ اللہ پروردگار حکم میں دیتا ہے، کیونکہ فطرت میں بلوغت جب آ جاتی ہے شادی کا حکم نہیں دیتا، تعلیم میں شادی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ کا بندہ علم میں پھر ہماری تعلیم فرما کر ہمیں بتاتا ہے کہ شادی کرو اور شادی نہ کرو، یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، یہاں سو جاؤ اور یہاں نہ سو، اس میں داخل ہو جاؤ اس میں داخل نہ ہو. یہ سارا کچھ تو اللہ نبی رسول ہمیں تعلیم میں حکم دیتے ہیں، علم میں حکم دیتے ہیں. اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا تو فطرت میں جو ملا ہے وہ تو ہر ایک کو ملا ہے. ہمیں فطرت میں نہیں ملا، ہمیں ہر چیز جو ملی ہے اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اور وہ اللہ پاک نے ہمیں علم میں عطا کی ہے. ایک چیز اللہ حکم میں پیدا کرتا ہے، وہ حلال بھی ہوتی ہے حرام بھی ہوتی ہے، اور ایک اللہ پروردگار ہمیں تعلیم میں دیتا ہے اور وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے. جو اللہ نے چاہا ہوتا ہے وہ اللہ پروردگار اپنی چاہت ہم پر پوری فرماتا ہے. جو اللہ نے چاہا ہوتا ہے وہ ہم نے چاہا ہوتا ہے، اور جو اللہ نے نہیں چاہا ہوتا وہ ہم نے بھی نہیں چاہا ہوتا. ساتھ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو آج دنیا میں ہیں، کل کو ان میں اٹھائے جائیں گے، کل کو ان کے ساتھ ہوں گے. یہ ساتھ جو ہے تعلیم اور علم کا ہے کہ جو تمہیں اللہ دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ. جو اللہ کا بندہ دے اسے لے لو، اور جس سے اللہ کا بندہ منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ تو فتح بیونی کے اندر ہے. حکم میں تو فطرت ہے، جب وہ فطرت دیتا ہے تو اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے. کبھی سوچا جو اپنے آپ ہی ہو جانے والی چیزیں اس کے پیچھے مومن نہیں بھاگتا، وہ اپنی حالت بدلتا ہے. اپنے آپ ہی آنکھ ہو گئی ہے، اپنے آپ ہی کان ہو گیا ہے، اپنے آپ ہی زبان ہو گئی ہے، اپنے آپ ہی جوان ہو گیا ہے، اور اپنے آپ ہی بوڑھا ہو گیا ہے. یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا، جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو رہا ہے. اپنے آپ ہی مردہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ ہی ولادت میں زندہ ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس کے حکم میں فطرت کے اندر ہو رہا ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ آزمائش ہے، اور یہ کچھ نہیں ہے. جو وہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ جو نہیں کرتا وہ نہیں ہوتا. یہ تو آزمائش ہے ہمارے لیے کہ آزمائش کے اندر جب ہمیں تعلیم اور علم دیتا ہے تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ہم اللہ نبی چاہتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا بندہ چاہتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے. اور جو دونوں نے چاہا وہ ہو گیا ہے. اور میرا غیرہ تیرا غیرہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ہیں، یہ انہوں نے کیا چاہا ہے؟ جو انہوں نے چاہا ہے وہ تو اپنے آپ ہی ہو گیا ہے. نہ بھی چاہتے تو ہو جانا تھا، اور نہ بھی مرنا چاہتے تو مر جانا تھا. یہی تو وہ بات ہے جو فرمایا اگر تم اتنے ہی ہو تو چاہو کہ تمہیں موت آ جائے، کیونکہ اللہ پروردگار موت دے رہا ہوتا ہے نا. اگر وہ چاہتے یہودی سارے کے سارے مر نہ جاتے تو بات تھی نا. چاہا انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے چاہا تھا زندگی. وہ چاہ یہ رہتے. عارضی زندگی کا تماشا یہی ہوتا ہے، جو اپنے آپ ہو جانے والی چیزیں ہیں بندہ وہ چاہتا ہے. ہائے مال، ہائے اولاد، ہائے مال نہ ہو، اب اولاد نہ ہو. کیوں بھائی؟ ایک آدمی جا رہا ہے، اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، جس کے پیسے دینے وہ بھی ساتھ ہے، اس کے پیسے نہیں دے رہا. ڈاکو آ جاتے ہیں، اب لوٹنے آتے ہیں، جان اس کی مٹانے آتے ہیں، ورنہ دے دو سارا کچھ جو ہے. اب وہ دینا نہیں چاہتا تھا، اگر دینا چاہتا تو اسے پہلے دے دیتا. اب وہ پیسے نکال کر کیا کہتا ہے؟ لے اپنے پیسے لینا. کیوں بھائی؟ مرتا کیا کرتا جا رہا ہے کہ چلو مرتا اس کے پیسے تو دے دوں نا، کل کو یہ تو مجھے نہ مارنے آ جائے. او بھائی یہ زندگی عارضی ہے، آخر ایک دن بندے نے مر جانا ہے. کہ موت جس کے ہاتھ میں ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک وقت تیرا مقرر ہے، ایک وقت تیری امی کا مقرر ہے، ایک تیری اولاد کا مقرر ہے، تیری بیوی کا مقرر ہے، اور
تجھے جو مال دیا ہے اس کا مقرر ہے، اور جب تک دینے والا تجھ میں رکھے گا اور تیرے پاس ہوگا، اور جب وہ نہیں چاہے گا یہ آگے منتقل ہو جائے گا۔ لیکن تو میرے لیے ہے نا، تجھے تو میں نے اپنے بندے کے لیے بنایا ہے نا، کہ تعلیم وہ دے گا اور علم میرا ہو جائے گا۔ اور جن کو اللہ کا علم ہو گیا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور جن کو اللہ کا علم ہو گیا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور جن کو یہ نہیں ہوا پتہ وہ کس چیز کے ساتھ ہیں، یہ عارضی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، وہ ان سے ہی حج پاتے ہیں، ان سے ہی عمرہ پاتے ہیں، ان سے ہی سارا کچھ پاتے ہیں، ان سے ہی نیکیاں پا رہے ہیں کہ ان کو دیکھیں گے، او بھائی ان کو دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میٹرک ہو جائے گا۔ ان کو دیکھیں گے تو کیا عمرہ ہو جائے گا؟ ان کو دیکھیں گے تو کیا حج ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ان کو دیکھنے سے ہوتا، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ جب تک اللہ کے بندے کی تعلیم اور اللہ کے علم میں نہیں دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو کوئی نہیں لیتا، جن بھی اس کو ہو جاتا ہے، کالا جادو بھی اس کو ہو جاتا ہے، بڑا فریفتہ دین کو پھیلانے کے لیے شوقین بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ پتہ کرتا کس میں ہے؟ اپنے آپ ہی دین پھیل جائے میں سارا کچھ کرتا ہے۔ او بھائی تیری مت ماری گئی، اپنے آپ ہی دین پھیل جائے گا۔ دین تو تعلیم دینے سے پھیلے گا، اور تعلیم جب دیتا ہے تو حلال حرام کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر مولوی صاحب تو تعلیم دے رہا ہے اور تعلیم دینے میں تعلیم حلال حرام کی پر خود عمل نہیں کرتا تو ان کی تعلیم کیسے ہو جائے گی؟ جب تجھے حلال حرام نے تیری حالت نہیں بدلی اور حلال حرام کی تعلیم تو آگے دینے کے قابل نہیں ہے، تو اپنے عمل سے اپنی زبان سے باتیں کرنے کے قابل ہے۔ کیا کبھی بندہ یہ دیکھے کہ نماز جو میں پڑھتا ہوں، نماز تو میں اسی تعلیم میں پڑھتا ہوں جتنی تعلیم نماز کی ہے، روزہ تو اس تعلیم میں نہیں نہ رکھ سکتا، شادی بیاہ تو اس تعلیم میں نہیں نہ کر سکتا، وہ تو نماز پڑھنے کے لیے تعلیم ہے، باقی چیزیں کدھر جائیں گی؟ مزہ تو تعلیم کا یہ ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہو۔ جب اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے تو اس تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے، اللہ کا پتہ ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے کا پتہ ہو جاتا ہے، ماں کا پتہ ہو جاتا ہے، باپ کا پتہ ہو جاتا ہے، اپنے مال کے کمانے کا پتہ ہو جاتا ہے، اپنے مال کے خرچ کرنے کا پتہ ہو جاتا ہے، اپنے اللہ کی حمد و ثنا نماز روزہ ادا کرنے کا پتہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے علم میں تو یہ سارے پتے ہیں، اور ویسے تو پتہ لیتا نہیں، تو نماز سے اللہ کا علم لینا چاہتا ہے۔ یہ نماز کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دین میں نا بہت بڑی نیکی ہے۔ نماز عبادات کے اندر سب سے اونچی عبادت جو نماز کی ادائیگی ہے، اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ نماز سے تو نماز کا علم ہوگا نا، نماز کی تعلیم سے نماز کی ادائیگی کا علم ہوگا نا۔ کوئی کہے اب اللہ کا علم ہو گیا، مجھے اللہ کے نبی کا علم ہو گیا، بھائی یہ تو تب علم ہوگا جب علم اللہ کا ہوگا، اور اس علم کی تعلیم کون دے گا؟ اللہ کا بندہ دے گا۔ اس کی تعلیم میں پھر متعلقات ان چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تعلقات یعنی لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی جملہ بناتا ہے، جملے میں دو چیزیں بس بنیادی ہیں، تیسری چیز بنیادی نہیں ہوتی، دو چیزیں بنیادی۔ جب اللہ پروردگار نے اپنے بندوں کو اپنا بندہ بنایا، صرف دو چیزیں تھیں، ایک مبتدا تھا، ایک خبر تھی، بس یہ دو چیزیں۔ جملے میں یہ دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جملے میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ متعلقات جملہ ہوتی ہیں، یعنی جملے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہ جتنی بھی باقی چیزیں ہیں اللہ اور اللہ کے بندے کے علاوہ، یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، بس یہ ہیں۔ اور اگر ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی یہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم نے تعلق پتہ کس کے ساتھ بنایا ہوا ہے؟ ہم نے حلال حرام کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہے۔ حلال حرام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ حلال ہر جگہ حلال ہوتا ہے، حرام ہر جگہ حرام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر تعلق بنانا ہے
تو اللہ اور اللہ کا بندہ، اللہ کا علم ہے اور اللہ کا بندہ اس علم کی تعلیم دیتا ہے، اور جب وہ تعلیم میں کوئی فتح بیونی کے اندر حلال حرام کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو یہ تعلقات ہیں جو حلال حرام سے قائم ہوتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے اللہ پروردگار تعلیم علم میں دیتا ہے تو وہ ہماری ہو جاتی ہے، اور علم میں وہ کسی بھائی کو دیتا ہے تو اس کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا بیوی اس کی ہو اور ہو کسی اور کی جائے، جس کی بیوی ہے اس کی بیوی رہتی ہے، فی الحال اس کی بیوی رہتی ہے، جو اللہ نے اسے دیا اس کا رہتا ہے قیامت تک، اور قیامت تک کے بعد جو اللہ ہمیں دیتا وہ لینے کے قابل ہو جائے۔ جو اللہ نے نہیں نہ دیا وہ لے کر بھی بندہ نہیں لے سکتا، لے کر بھی نہیں لے سکتا، مت ضرور اس کی ماری جاتی ہے، اس لیے کہ وہ لینے پر آ گیا جو اللہ نے اس کو دیا نہیں ہے، اور جو کسی کو اللہ دیتا ہے قسم خدا کی جسے اللہ نے دیا ہے اس سے کوئی وہ لے نہیں سکتا۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ تو جلدی فارغ ہو جاتے ہو نا کہ بس سارا کچھ ہی پتہ لگ گیا، بس اب کافی ہو گیا، لیکن آپ کو نہیں پتا کافی اللہ نبی رسول ہی ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کافی چیز نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے کہ اللہ پروردگار نے ایک فطرت میں حکم میں ہمیں آنکھ دی ہے، اور ایک اللہ نے ہمیں تعلیم علم میں دی ہے، ایک کان اللہ نے ہمیں حکم فطرت میں دیا ہے، اور ایک کان ہمیں تعلیم میں دیا ہے، علم میں دیا ہے۔ یہ کافی ہیں ہمارے، یہ کافی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی کوشش فینا لاہ دی انم اس کی راہ میں کی ہے، کان، آنکھ، ہاتھ، بلوغت، بچپنا، امی، ابا، بہن، بھائی، مال، سانس لیتے ہیں نا اپنے آپ ہی لے رہے ہیں، حکم میں ہمیں فطرت دی ہوئی ہے، اپنے آپ ہی لے رہے ہیں، کوئی نہیں آ کے ہمارا گلا دباتا کہ سانس لو، اپنے آپ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کتنے ہم میں سے جنہوں نے یہ سارا کچھ اللہ سے تعلیم اور علم میں لیا ہے؟ بتاؤ کتنے ہم میں سے کسی کے دل میں یہ کبھی خیال آیا کہ ہمیں اللہ کے اور اللہ کے ہی ہو جائیں، ہم اپنے سائیں جی کے ہو جائیں؟ کبھی خیال آیا یہ کسی کے دل میں؟ ہر ایک بس یہی کرتا ہے میں اپنا ہوں، بس اپنا ہو جاؤں۔ پھر اپنا وہ جب ہوتا ہے تو اولاد کو اپنا کر لیتا ہے، بیوی کو اپنا کر لیتا ہے، ماں کو اپنا کر لیتا ہے، باپ کو اپنا کر لیتا ہے، بڑے عمرے کرتا ہے، بڑے حج ادا کرتا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے۔ اسے کیا پتا یہ نماز بھی اس کی ہے، روزہ بھی اس کا ہے، بیوی بھی اس کی ہے، اولاد بھی اس کی ہے، اور جس نے اسے تعلیم اور علم میں کیا ہے، علم اللہ کا ہے، تعلیم اللہ کا بندہ دیتا اور اس کی ہو جاتی ہے چیز، اور جب اس کی ہو گئی اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی ڈر نہیں، ورنہ ڈر مر اس کا چلا جائے۔ یہ تو اللہ کے ولیوں کا کیا ہے کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور یہ تو اللہ کے ولی ہیں جن کا ڈر مر گیا ہے کہ مرنے پر وہ مرتے نہیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور جب وہ زندہ ہوتے ہیں انہیں خوف کوئی ہوتا نہیں کہ ہمیں مار دے گا کوئی۔ خوف تو اسے ہی ہو نا مرنے کا جسے کوئی مارنے کے قابل ہے، اور جو مارنے والا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ زندہ ہیں، ہمیشہ میری قرب میں ہیں، میں ہی انہیں کھلاتا، میں ہی انہیں پلاتا ہوں۔ کیا ان کا دار و مدار اس ہوا سانس پر ہوتا ہے؟ کیا ان کا دار و مدار فطرت کی چیزوں پر ہوتا ہے؟ مات ماری گئی ہے۔ اللہ کہہ دے روزہ رکھنا ہے تو فطرت کی جتنی چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں۔ اللہ پروردگار کا حکم آ جائے دوسروں کو کھلانا ہے، فطرت میں وہ چیزیں جو یہ خود کھاتا ہے فارغ ہو جاتی ہیں۔ اس کا لینا تو ایک ہی لینا ہے، اللہ دیتا ہے یہ لے لیتا ہے۔ کیسے اللہ دیتا ہے؟ فطرت میں بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے، علم اللہ کا ہوتا ہے۔ اب تعلیم میں اسے جب ملتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی امی جان کے لیے جب ملتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے، اور جو اس کی ہے وہ اس کی ہے، اور جو اس کی ہے اس کی ہے۔ فارغ ہی ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ کدھر گئی خواہش؟ خواہش تو بعد میں ہے، پہلے تو فطرت میں چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کی خواہش کی جا سکتی ہے، چیزیں تو خواہش نہیں ہے نا، اور یہ چیزوں کی خواہش نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، خواہش تو اللہ کے بندے نے اس سے فارغ کر دی ہے، اسے کیا ڈر ہے؟ جہاں پہنچے زمین کو
آسماں سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدلا ہے۔ اپنے آپ کو انہوں نے بدل لیا۔ کیسے بدلا ہے؟ اللہ کے بندے نے اسے بدلا اور یہ بدل گیا۔ اللہ پروردگار نے اسے بدلا، یہ بدل گیا۔ اللہ کا علم ہے، بندے کی تعلیم ہے، اور یہ ملتی کس کو ہے؟ شاگرد کو۔ جب یہ شاگرد کو ملی تو شاگرد نے اپنے آپ کو کس میں بدلا ہے؟ تعلیم اور علم میں بدلا ہے۔ یہ تعلیم علم میں بدلنے والے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور جو فطرت کی چیزوں سے، طاقت سے، فطرت کی چیزیں طاقت ہے نا، اس سے بدلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تو اس سے بدل نہیں سکتے ہیں۔ اس مخلوق پر ظلم ہی ڈھائیں گے اور کیا کریں گے؟ بھلا مخلوق بھی بدلی جا سکتی ہے ان چیزوں سے؟ آج ہم نے یہی کیا ہوا ہے۔ سائیں جی بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیوں بھائی؟ وہ طاقت سے ہمیں بدلنا چاہتے ہیں، طاقت سے ہم پر ظلم روا رکھنا چاہتے ہیں۔ نہ طاقت کسی بڑے سے بڑے فرعون اور شداد کی رہی، اور نہ طاقت ان فرعونوں اور شدادوں کی رہے گی۔ بدلنے میں بھی وہ غلط ہیں، اور ہم جو بدلے جا رہے ہیں اپنے آپ کو ان کے ظلم و ستم سے، ہم بھی غلط ہیں۔ ہم کب صحیح ہیں؟ اگر ہم علم تعلیم میں اپنے آپ کو بدلیں، قسم خدا کی، اس کے بعد ہمیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہم اپنے آپ کو بدل کر جب ان سیٹوں پر، ان کرسیوں پر بیٹھیں گے تو پھر ہر ایک کو ہم تعلیم علم میں بدلیں گے۔ آج وہ حال نہیں رہے کہ حضرت جہانگیری صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کے خلیفہ کہنے لگے، حضور آپ چاہیں تو اب موجودہ جو بادشاہ ہے اسے ہم گرفتار کر کے آپ کے حضور پیش کر دیں۔ فرمایا نہیں، ہمیں بادشاہ اور بادشاہی نہیں چاہیے، ہمیں جہانگیری تخت پر جہانگیر مسلمان مومن دیکھنا ہم چاہتے ہیں، یہ چاہیے۔ یہ تو تبھی ہوگا نا جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اور ہمیں بدلنے کے لیے اللہ پروردگار کی تعلیم علم کافی ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو اپنے حلال کو بھی بدل لیں گے، حرام کو بھی بدل لیں گے، اپنے مال کو بھی بدل لیں گے، اپنی اولاد کو بھی بدل لیں گے، اپنے سانس کو بھی بدل لیں گے۔ اور جب کوئی اپنے آپ کو بدلتا ہے تو اللہ پاک نے اسے بدل دیا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم علم سے ہوتا ہے۔ تعلیم علم ہے نہیں، اب بتائیے جو ہے وہ ہی رہے گا نا، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے وہ کامیاب ہے، ایٹم بم چلایا ہی نہیں جا سکتا۔ اسرائیل کیا ایٹم بم غزہ پہ چلائے گا؟ ان کو کیا مارے گا؟ پہلے خود آگ ہی آگ ہو جائے گا۔ رشیا نے کون سا افغانستان پر ایٹم بم آ کر چلا دیا تھا؟ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ قیامت کا حکم دے دے، ادھر کوئی روک کر دکھائے قیامت کو، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فطرت میں جو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، حکم دے دیا، وہی ہونا ہے۔ وہ بھائی جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، وہ تو یہی ہے کہ ہم اللہ پروردگار کے بندے سے تعلیم حاصل کریں، اور اللہ کا بندہ ہمیں اللہ پروردگار کے علم کی تعلیم عطا کرے۔ یہ اصل ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں مہربانی فرما دے، ہمیں دین کی سمجھ دے دے۔ دین کی سمجھ جو ہے نا وہ تعلیم سے آتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں دعاؤں سے ہی تعلیم کی سمجھ ہو جائے۔ واہ بھائی واہ! پھر یہ بھاگم دوڑی جو ہے، یہ لترم پترم جو اللہ کے بندوں نے سارا کیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سارا جو اسٹیج اللہ نے بنایا، یہ کدھر جائے گا؟ اس پہ کون تقریر کرے گا؟ اس پہ کون بیٹھ کے تعلیم اور علم حاصل کرے گا؟ اور یہ سارا نظام تو اللہ نے اپنے لیے برپا کیا ہے کہ میرا بندہ تعلیم دے اور میرا بندہ تعلیم حاصل کرے۔ اور علم کس کا ہو؟ اللہ کے بندے کا، اور اللہ کے بندے کے شاگرد کا علم اللہ کا ہو۔ یہ فتح بھی ہو نہیں، جب یہ کوئی کرتا ہے نا تو یحببکم اللہ، پھر اللہ کا وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔